بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچے دیکھ کر عمل کرتے ہیں، بچے دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ بولنے کا اثر کم ہوتا ہے، عمل دیکھ کر جن چیزوں کو اپناتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں تو فجر کی نماز میں سنت گھر پر اپنے سامنے پڑھا کر اور فجر کی نماز میں مسجد میں لے کر آنا شروع کریں۔ بچے ہیں، تھوڑا اٹھنے میں دیر ہوگی، جگائیں گے، وہ کروٹ بدلیں گے۔ یہ ذمہ داری ماں کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو مسجد میں نہیں آنا ہے اور ہم کو مسجد میں آنا ہے۔ ہم جب مسجد میں آنے والے ہیں اور اس کو جگانے کی فکر کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری جماعت بھی جائے گی۔ اور معلوم ہے کہ ماں کے جگانے سے نہیں اٹھتا تو ذرا زور سے بولنا چاہیے، غصے میں نہیں، بیٹا چلو نا، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہے، مختلف عنوان ہو سکتے ہیں، چلو ابھی اللہ پاک نے بلایا نا، چلو جلدی جلدی۔ شیطان چاہتا ہے سو جائیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی آواز آئی تھی نا مؤذن کی کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور سو جائیں گے تو شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جائے، چلو جلدی جلدی ایک دم تیار ہو جاؤ۔ اب بچوں کو لے کے آؤ، کبھی جماعت چھٹی، کبھی رکعت چھٹی، کبھی گھر پہ پڑھا، یہ ایسے بچے کریں گے، ایسے ہی کریں گے۔ ہم نے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب کو دیکھا اور بھی بڑوں کو دیکھا، وہ جتنے بجے سو کر اٹھنا ہے اتنے بجے اٹھنا ہے، اور جتنا فجر سے پہلے پڑھ لینا ہے اتنا پڑھ لینا ہے، اور جو فجر کے بعد کرنا ہے وہ فجر کے بعد کرنا ہے۔ ہم چاہیں ہمارے بچے کچھ بن جائیں، بنیں گے تو دین سے ہی۔ دنیا میں تو ہر آدمی چاہتا ہے میں کروڑ پتی بنوں اور پتہ نہیں کیا کیا بنوں، لیکن بہت جو جہاں رہتا ہے وہ وہیں رہتا ہے۔ جس کے مقدر میں زیادہ لکھا اس کو زیادہ مل جاتا ہے، جس کے مقدر میں کم لکھا اس کو کم ملتا ہے۔ اور یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دین کے انداز پر کریں، دینی مزاج بنائیں بچوں کا، اور ایک دم یہی وقت اٹھنے کا ہے، یہی وقت اٹھنے کا ہے۔ حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات سنایا تھا، وہ تو سہارنپور میں پڑھے تھے لیکن اس کے بعد شاید دیوبند بھی گئے ہوں، اس لیے کہ بات تو دیوبند کی سنایا تھا کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ حضرت شیخ کے فرمان کے مطابق کہ مولانا عبد الحلیم کو پڑھنے کے زمانے ہی میں ولایت مل گئی تھی، بڑے ہیں، بڑوں کی بات جانتے ہیں، تو مسجد میں فجر کی نماز سے بہت پہلے چلے جاتے تھے، اور تہجد کا ہی وقت ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ ایک صاحب تہجد میں آتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اسی محلے میں رہتے ہیں، اور 4 وقت میں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جو نماز اتنی مشکل ہے تہجد، اس میں تو آپ کا ناغہ نہیں ہوتا، اب فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باقی 4 وقت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نہیں آتے؟ تو بہت آسان ہے دوسرے وقت کی۔ تو انہوں نے وجہ یہ بتایا کہ میرے ابا ایسے ہی کرتے تھے بچپن سے ہمارے ساتھ، اس لیے ہماری اتنی عادت بن چکی ہے کہ ہم تہجد میں سو ہی نہیں سکتے، اس لیے اٹھ کے چلے آتے ہیں۔ اور ابا کی دکان ہمارے مکان سے بہت دور تھی، تو ابا ناشتہ کر کے دکان پہ چلے جاتے تھے، عشاء پڑھ کے لوٹتے تھے، گھر پہ آتے تھے، اور ہماری والدہ کو نماز کا اہتمام نہیں تھا، اس لیے 4 وقت ہم آزادی سے گھومتے تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آپ کو واقعہ سنایا، بہت سارے واقعات ہیں، اس لیے خود بھی وقت کی پابندی کریں۔ شیطان آئے گا ضرور اور کہے گا بھی، یہ ہم اپنا اٹھنے کا وقت طے کریں، اور جب اٹھنا وقت طے کریں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی، جس کو شیطان یاد دلائے گا ہمدردی کے ساتھ، آج نیند خراب ہوئی تھی، آج پیر دکھتا ہے، آج ذرا بدن میں یہ سب اس کے مکر و فریب ہے۔ اگر اس وقت ہمارے ساتھ بھی روز ہوتا ہے، اس وقت بلایا اپنی زبان میں، اللہ پاک نفس آیا، شیطان آیا، یہ مجھے سلا دے گا، آپ مجھے بچائیے، اسی وقت یہ ساری سستی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ جب دیکھو تو پیچھے کھڑے ہیں، جب دیکھو تو لیٹ آ رہے ہیں، ارے اللہ کا گھر ہے، جی نہ لگنا، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے؟ جی نہیں لگتا اللہ کے گھر میں، بھاگے بھاگے آئے، دوڑے دوڑے آئے۔ اس لیے ہم اپنی تربیت ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو بچوں کی تربیت ہوتی رہے گی۔ ہم سب کی اوقات طے کر لیں، اور بچوں کو خاص طور سے دینی مزاج بنانے کے لیے انہیں اچھی اچھی باتیں سناتے رہیں، اچھی اچھی کتابوں سے سنائیں، پڑھ کر سنائیں یا کسی انداز سے سنائیں۔ اللہ ہم سب کو، ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی تربیت اچھی کر دے اور پوری امت کی کر دے۔